على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مجھے اس محفل میں جس انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عصری اور دینی اداروں میں دوریاں کیوں. سامعین محترم، اس موضوع کے حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ وقت ماضی کی طرف لوٹنا ہوگا. جناب صدر، جب میں تاریخ کے اوراق کو دیکھتا ہوں تو مجھے صرف ایک ہی صفہ نامی مدرسہ نظر آتا ہے، جو کہ مدرسہ بھی تھی، یونیورسٹی بھی تھی اور خانقاہ بھی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شاگردوں کو اعتقادات، اقتصادیات، عبادات اور معاملات سکھاتے نظر آتے تھے. انہی مدارس سے ابو بکر جیسے صدیق، عمر جیسے عادل، عثمان جیسے سخی اور علی جیسے شجاع پیدا ہوئے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہی مدارس سے ابو علی سینا پیدا ہوئے، جن کی کتب آج بھی اہل یورپ کی لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہے، جنہیں دیکھ کر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سپارہ. پھر افسوس جب بر صغیر پر برطانوی سامراج نے اپنی مذموم قدم جمائے تو انہوں نے پہلا ہدف مسلمانوں کے نظام تعلیم کو بنایا. 1932 میں لارڈ میگالی نے اس نظام تعلیم کو پیش کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم نے مسلمانوں کو ایک ایسا نظام تعلیم دیا جسے پڑھنے کے بعد ان کی نسلیں رنگ اور نسل کے اعتبار سے انگریز ہوگی اور مذہب کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے. سامعین محترم، آج ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مدارس نے کوئی ایسا ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اور ایک وکیل پیدا نہیں کیا جو معاشرے کے معاشی نظام کا حصہ بن سکے. ارے یہ آواز تو ان دردمند مسلمانوں کی ہے جو دین کا درد تو رکھتے ہیں مگر دین کی سمجھ نہیں. جناب صدر، کیونکہ دینی اور عصری تعلیمی اداروں کے مقاصد جدا جدا ہے. دینی اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے ان کا تعلق انسان کی آخرت، اللہ تعالی کی رضا اور مسلمانوں کی ہمیشہ کامیابی کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان علوم شرعیہ کو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرے گا تو کل قیامت کے دن جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. دوسری طرف عصری اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے ان کا تعلق مادیت سے ہے، جنہیں پڑھ کر انسان ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل تو بن سکتا ہے مگر ایک عالم، فقیہ اور محدث نہیں بن سکتا. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمانوں پر ایسی تعلیمی ادارے قائم کرنا لازم ہے جہاں مسلمان دونوں عصری اور دینی تعلیم حاصل کر سکے. لہذا اس مجلس میں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل تو بنے لیکن اسلامی تہذیب و ثقافت کو ہاتھ سے جانے نہ دے. میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے ہاتھ میں قلم، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا تالا. مجھے فکر عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا.